اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا درس سورہ فاتحہ کی چوتھی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین پر مشتمل ہے۔ اس آیات کریمہ میں کچھ مسائل ہیں، کچھ سوالات ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ مختصراً ان مسائل کو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کریں اور ان سوالات کو، پھر ان سوالات کے جوابات کو۔ تو جو سب سے پہلا سوال یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بلکہ ہم یہ اقرار کر رہے ہیں یا خدایا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے سوا ہم کسی سے بھی مدد نہیں مانگتے۔ گویا کہ ہم عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر رہے ہیں اور مدد مانگنے کو بھی اسی سے ہم خاص کر رہے ہیں۔ اب اگر اس کے علاوہ ہم اللہ کی بجائے کسی بھی طرح کسی کی عبادت کریں گے تو اس اقرار کی ہم خود نفی کر رہے ہیں جو بار بار اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں، ایاک نعبد۔ اور جب اللہ کے سوا اس کی مشیت اور رضا کے بنا ہم کسی اور سے مدد مانگیں گے تو گویا کہ اس اقرار کی ہم نفی کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم ہر وقت کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور استعانت اس کا بنیادی معنی اور مطلب کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کا معنی کیا ہے، جو بیسک معنی ہے، اور استعانت کا جو بنیادی معنی ہے، مفہوم ہے، وہ کیا ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی کہ عبادت اور استعانت کا آپس میں تعلق کیا ہے، عبادت کے لیے اللہ سے استعانت مانگنا کیوں ضروری ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی ہم جانیں گے کہ عبادت اور استعانت کا طریقہ کار کیا ہے، ہم اللہ کی عبادت کس طرح کریں کہ ہماری عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح مدد مانگیں کہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہو، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ قرآن اس بارے میں ہمیں کیا طریقہ بتاتا ہے۔ کچھ اور بھی موضوعات جن پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے عبادت کا جو عام معنی اور مفہوم ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ جس طرح ناظرین ہم جانتے ہیں کہ سارے علماء اکرام سوائے چندے کے گویا کہ اکثر مسلمان وہ عبادت کا وہی معنی اور مطلب بتاتے ہیں جو عام مذاہب میں عام ہے، جو یہودیت میں، عیسائیت میں، ہندو مت میں اور باقی مذاہب میں جو عام ہے، یعنی پوجا اور پرستش۔ اے اللہ ہم تیری پوجا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری پرست کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک یہودی وہ معبد میں جا کر اللہ کی پرستش کرتا ہے، ایک عیسائی وہ چرچ میں جا کر اللہ تعالیٰ کی پرستش پوجا کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی کریں گے۔ گویا کہ ہم نے عبادت کو پوجا اور پرستش مانا کچھ رسمی طور پر، اور عجیب ہے کہ سارا زور اسی پر ہے۔ بس جس نے بھی پوجا اور پرستش کو ٹھیک طریقے سے کیا گویا کہ اس نے اللہ کی عبادت کی، اور یہی مقصود اور مطلب، یہی مقصود، اور اس کے سوا عبادت کچھ بھی نہیں۔ یہ عام طور پر مشہور اور معروف والی۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں بہت اچھا کہا تھا، کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، وہ
طویل و سجدہ ہے کیوں اس قدر تمہارے امام، وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ اسلام میں عبادت کا صرف یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ ایک وضاحت کے ساتھ اللہ کے حضور میں سجدریز ہو جائے، اللہ کے آگے اپنا سر جھکائے، اللہ کے آگے ہاتھوں کو پھیلائے، ایک خاص وضاحت کے ساتھ آپ اللہ کی فرمانبرداری کریں، نہیں، اس سے بڑھ کر اس کا معنی ہے۔ اگر واقعی میں ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کو جانے بھی، اس کو سمجھے بھی۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اس بارے میں کیا کہا؟ سورہ ابراہیم کی آیات 35 کو آپ غور سے پڑھ لیں تاکہ آپ کو عبادت کا صحیح مطلب اور صحیح معنی آ جائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ خدایا، اے خدا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اس بلد کو، مکے کو، جدھر اسلام کا مرکز بننے جا رہا ہے، اس کو امن والا رکھ، اور یہاں جو بتوں کی پرستش ہوتی ہے، بڑے بڑے بت ہیں جن کے آگے مکے والے سارے، عرب والے سارے جھکے ہوئے، ان سے ہماری اولاد کو بچائیے خدایا۔ اور بعض لوگ ڈیوٹی اور سروس عبادت کو لیتے کہ عبادت بس ایک ڈیوٹی ہے اور ایک سروس ہے، یعنی میں جس عہدے پر بھی کام کرتا ہوں، جس منصب پر بھی کام کرتا ہوں، جہاں میں کام کرتا ہوں، میں دکاندار ہوں، میں تاجر ہوں، میں کوئی سرکاری ملازم ہوں، میں کوئی اور کام سے منسلک، بس مجھے چاہیے کہ میں اسی کام کو صحیح طریقے پر کر لوں، یہ عبادت ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں اگر میں اپنی دکانداری صحیح معنوں میں کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی عبادت ہے، اس کے سوا کچھ بھی۔ اگر میں مسجد پہ جا کر صحیح معنوں میں مذہبی حوالے سے، شرعی حوالے سے نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہی میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بس اللہ تعالیٰ نے انس اور جن کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی اپنی فرائض منصبی کو، اپنی اپنی ڈیوٹی کو، جو بھی ان کو دی گئی ہے، ان کو صحیح طور پر نبھائے۔ حکمران اچھی طرح سے حکمرانی کرے، رعایا وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھائے، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں صحیح طور پر اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی مشیت پر چلے، یہ ان کی عبادت۔ بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں اگرچہ یہ بھی جو ترجمہ ہے وہ قرآن کے مطابق صحیح معنوں میں اس پر پورا نہیں اترتا، نہ وہ جو پہلے میں نے آپ کو کہا کہ صرف بعض لوگ صرف پوجا اور پرستش کو عبادت کا معنی اور مفہوم بتاتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ پھر صرف جو دنیا میں اپنے اپنے فرائض ہے ان کو اچھی طرح نبھانے کو عبادت کہتے ہیں، لیکن قرآن اس سے ہٹ کر کچھ اور بتاتا ہے۔ اگر ہم قرآن میں جانکاری کریں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے اگر آپ عربی کوئی بھی ڈکشنری آپ اٹھائیں، کوئی بھی لغت کی کتاب آپ اٹھائیں اور خود قرآن میں آپ غور و فکر کریں تو عبادت کا جو لفظ ہے وہ عبد سے نکلا ہے، اس کا مادہ عبد ہے، اور عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں، غلام کو عبد کہتے ہیں، بندے کو کہتے ہیں۔ گویا کہ عبادت کا معنی اور مفہوم صحیح حوالے سے وہ ہے بندگی، وہ ہے غلامی۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی غلامی کریں گے، ہم جدھر بھی ہیں ہم تیرے غلام ہیں، ہم جہاں پر بھی ہیں
ہم تیرے بندے، ہم کہیں پر بھی ہے خدایا ہمارا سر تیرے آگے جھکا ہو، جس طرح مسجد میں ہمارا سر گردن تیرے آگے جھکا ہے خدایا، اسی طرح مسجد سے باہر بھی میرا سر اور میرا گردن تیرے آگے جھکا ہو، جس طرح مسجد میں خدایا میں تیرے احکامات کا پابند، تیرے دین کا پابند ہوں، اسی طرح مسجد کے بعد بھی میں تیرے احکامات کا پابند ہوں، جس طرح مسجد میں تیرے حضور میں بالکل تیار کھڑا ہوں ایک فوجی کی طرح، تیرے مرکز کے آگے میرا توجہ ہے، تیری کتاب کو میں پڑھتا ہوں، اسی کو میں سنتا ہوں، اسی طرح مسجد سے باہر بھی میرا مرکز وہی ہے خدایا جو مسجد میں نماز کے وقت میرا تھا، جس طرح ادھر میں نے تیرے حضور قیام کیا تھا، اسی طرح مسجد کے باہر بھی تیرے حضور میرا قیام ہے۔ اور اگر آپ سورہ مومن کی آیات 47 کو پڑھ لیں، وہاں جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون اور ان کے سرداروں کو دعوت دی، تو آگے سے فرعون اور ان کے ساتھیوں نے، سرداروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، یہ لوگ ہمیں دعوت دینے آ رہے ہیں، ہمیں دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ ان کی جو قوم ہے بنی اسرائیل وہ تو ہمارا غلام ہے۔ عابدون، عابدون کا مطلب غلام، یہ تو ہمارے بندے ہیں، یہ تو ہمارے غلام ہے، ان پر تو ہمارا حکم چلتا ہے، یہ تو ہمارے حکم کے تابع ہے۔ اور سورہ شعراء کی آیات 22 میں بھی اس بات کو اس طرح بتایا گیا، ان عبدت بنی اسرائیل، جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کو گنایا، اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آیا اور اس کو دعوت دے رہا تھا، تو فرعون نے اس کو کہا میں نے تجھ کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کی طرح سنبھالا، آج تو مجھے دعوت دے رہا۔ تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ان کو؟ ان عبدت بنی اسرائیل، تو وہ ہو کہ تو نے میری قوم کو اپنا غلام بنایا، تیری نعمت یہ کہ میری قوم کو تم نے اپنا غلام بنایا۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت کا اصل مفہوم، اصل معنی، اصل مطلب وہ ہے بندگی اور غلامی، اس کے بعد پھر اطاعت، اور اطاعت کے بعد پھر اس کا جو مظہر ہے وہ ہے پرستش۔ ہم نے پہلے اس چیز کو لینا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، ادھر ہم ایک اقرار کر رہے ہیں خدا کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، کہ اللہ ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے، ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، ہم کسی سے خوف نہیں کھائیں گے، ہم کسی کے حکم پر نہیں چلیں گے، اپنا گردن کسی کے آگے ہم نہیں جھکائیں گے، نہ ہم غلام تھے نہ ہم کسی کی غلامی کریں گے۔ اگر ہم غلام ہیں تو ہم اپنے خالق حقیقی جو ہمارا مالک حقیقی ہم اس کے غلام ہیں، اگر ہم جھکیں گے تو اپنے خالق حقیقی جو ہمارا حقیقی مالک ہے اس کے آگے ہم جھکیں گے، اگر ہم ڈریں گے، خوف کھائیں گے تو اپنے حقیقی خالق اور مالک سے ہم ڈریں گے۔ ہم آزاد ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمیں اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ ایاک نعبد، اس آیات کریمہ میں مسلمانوں کی طرف سے یہ ہے پیغام، وقت کے فرعونوں کو، وقت کے نمرودوں کو، وقت کے آزروں کو، وقت کے قارونوں کو، وقت کے حامانوں کو، وقت کے سامریوں کو، کہ ہم تمہاری فرعونیت کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم تمہاری حاضریت کے مذہب کو نہیں مانیں گے، ہم تمہاری دولت کے آگے نہیں جھکیں گے، قارون، حامان، ہم تمہارے قلم کے آگے نہیں جھکیں گے۔ بولو، آیات بھی ہے، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو کہا
عبادت کا مفہوم، اس کا مطلب ان کو سمجھایا۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، پتہ ہے عبادت کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت یہ ہے کہ صرف ہم اللہ کو ہی حکمران مانتے ہیں، کسی کو حق نہیں ہم پر حکمرانی کا کہ اپنا حکم ہم پر چلائے، اپنے ڈنڈے کے زور پر ہم پر اپنا حکم چلائے، کسی کو بھی حق نہیں، نہ ہم کسی کے محکوم ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف خدا کا ہے، ہم صرف اللہ کے محکوم ہیں، حاکمیت صرف اسی کی ہے۔ امر اللہ تعبد الا ایاہ، اللہ نے ہر ایک کو یہ امر کیا ہے کہ وہ صرف خدا اللہ کا غلام بنے، وہ اللہ کے حضور میں جھکے، کسی غیر کے آگے نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے صحیح دین اگر تم نے مسلمان سمجھنا ہے۔ وہ جو مذہب نے تم کو بتایا ہے عبادت کا معنی و مفہوم، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم معنی وہ ہے جو قرآن نے تم کو بتایا ہے، جو اللہ کے نبیوں نے اور آخری بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا۔ ولیکن لیکن اکثر لوگ عبادت کے اس مفہوم سے ناواقف ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔